نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس نعمت کے سلسلے میں اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے ساتھ اور بھی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، اس پر نہ کبھی سوچتے ہیں اور نہ کبھی ذہن ہمارا جاتا ہے، بلکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی ہم نے محنت کی ہے، ہم نے ہاتھ پیر چلایا، دماغ لگا ہے، اس لیے ہم کو یہ مل رہا ہے۔ یہ سوچ جو ہے یہ ایک مومن کی شان کے لائق ہے۔ دوسرا کوئی سوچے تو سوچے، لیکن مومن کو ہر نعمتوں پر سوچنا چاہیے کہ یہ بغیر ہمارے حق کے اور بغیر ہمارے مانگے اور اللہ نے عطا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کھاتے ہیں، ماشاءاللہ 3 وقت تو کم سے کم سبھی لوگ کھا رہے ہیں، صبح ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پھر کھانے میں اللہ پاک نہ معلوم کیسی نعمتیں اس میں دیتا ہے۔ ابھی رمضان گزرا تو سرخان پر کیا کیا نعمتیں مل رہی تھیں، اب بھی نعمتیں ملتی ہیں کہ 1 2 3 4 12 سالوں کر کے سبزی دال روٹی۔ اس کو سوچیں ہم لوگ کہ کیا ہماری محنت اور ہماری کوشش کا نتیجہ ہے یا محض ان کا فضل ہے۔ اگر غور کیا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ ان کا فضل ہے، ان کی عنایت ہے۔ اگر ہماری محنت کا اور کوشش کا دخل ہوتا اور اس کی بنیاد پر یہ بات ہوتی تو کچھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہم مان لیجیے مدرسے کے لوگ 6 گھنٹے جاتے ہیں، تو بعض لوگ 8 8 10 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ ہم تو ایک کمرے میں بیٹھ کر پنکھا بھی چل رہا ہے، کولر ہے، کچھ وہ ہیں جو مشقت اتنی کرتے کہ لو میں دھوپ میں مار پسینہ نکل رہا ہے اور گرمی ستا رہی۔ تو اگر یہ سب چیزیں محنت کا نتیجہ ہوتی تو پھر ان لوگوں کو بھی تو ملنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک جٹے رہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہو پاتا کہ بھر پیٹ ہم اور ہمارے بچے کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ پاک دے رہا ہے ہم کو۔ تو یہ چیز جو ہے مومن ہونے کا تقاضا یہ کہ اس کو سوچے، جب بھی کھانے پر بیٹھے کیا کیا نعمتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں اس کو سوچے، پھر شکر گزاری کریں۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر توجہ دلائی ہے، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ کھانے میں اللہ پاک کا ایک احسان اور انعام یہ ہوتا ہے کہ ہم کو بھوک لگ جاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، چاہے کتنا اچھا کتنا عمدہ لذیذ کھانا ہو، بیکار ہے اس کے لیے۔ اور بھوک کے ٹائم پر سوکھی روٹی میسر آ جائے، وہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے۔ اللہ فرما رہا وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، ہم نے بھوک کے وقت تم کو کھلایا۔ تو معلوم بھوک کا لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور بھوک جب لگے گی جب وہ پہلا کھانا ہضم ہو جائے، اگر ہضم نہیں ہوا ہے تو بھوک لگنے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا جو کھانے بیٹھے ہیں، ایک ان کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ کھانا ہضم ہو گیا ہمارا۔ دوسرا انعام ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہم کو کھانے کو دیا۔ ایک تیسری نعمت یہ ہے، آدمی کو بھوک لگی ہو اور معلوم ہوا کہ
دیر میں کھانا ملنا، معلوم ہوا کہ کھانا جو ہے کافی بھوک مر جاتی، اب طبیعت پریشان ہوتی، لگا بھوک لگی اور اللہ پاک نے انتظام بروقت مل جائے کھانا، یہ اس کی نعمت ہے۔ ہم لوگ سبھی لوگ ہیں، کام وام کر کے آئے، اب تقاضا ہو رہا ہے کہ اب کھانا مل جانا چاہیے، مستورات اور گھر کے لوگ بھی تیاری میں مرد آ رہے کھانا تیار کرو، تو کھانے کا ہضم ہونا ایک انعام ہے، پھر کھانے بھوک لگ جانا دوسرا انعام ہے اس کا، تیسرا احسان ہے بروقت کھانا مل جائے، تین نعمتیں ہوگی۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ کھانا ملا تو باسی ملا، روکھا سوکھا مل گیا، ٹھیک ہے، بھوک لگی تو کھائیں گے، پھر چاہے باسی کیسا مل جائے۔ تو ایک نعمت اللہ پاک کیا ہے کھانے کے وقت میں، وہ کھانا جو عطا فرما رہے ہیں تازہ کھانا، گرم گرم ابھی پکا ہے تازہ کھانا آپ کو مل گیا، تاکہ نعمت ہو گئی۔ پھر تازہ کھانا ملا، مزاج کے موافق آ گیا، اس کو ہم لوگ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے، جب ہم لوگ سفر وفر کریں تو اندازہ ہوتا ہے۔ مان لو کسی علاقے میں گئے، وہ چاول کھاتے ہیں، تینوں ٹائم کھا رہے ہیں، اور ہم آدھی روٹی کھانے کے، اب اگر چاول آ جائے چاہے کتنا اچھا ہو، اب مزاج میں تو ایک بار کھائے گا جی مار کر کے اپنا وہ، تو مزاج کے موافق کھانے کا مل جانا یہ مستقل اللہ کی ہے۔ پھر مزاج کے موافق ملنے کے بعد کھانے کا لذیذ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور مزاج کے موافق ہونا ایک الگ چیز ہے۔ وہی روٹی ہے، چاول ہے، دال اللہ پاک کو دے دیا، معلوم ہوا نمک زیادہ ہو گیا، معلوم ہو کہ مرچ زیادہ ہو گئی، معلوم ہو مسالے غائب ہو گیا، یا معلوم ہو کچا پکا کھانا آ گیا، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لذیذ کھانا ہم کو عطا فرما دیا۔ یہ پانچ موٹی پانچ نعمتیں۔ پھر کھانا کھانے کے وقت میں گھر والے ہوں، بے تکلف دوست احباب ہوں، یہ مستقل ایک نعمت ہے۔ اکیلے کھانا کھائیے وحشت ہوتی ہے، یا کوئی نہ بات کرنے والا نہ ساتھ بیٹھنے والا، اکیلے کھانا، اگر بھی دوست آ گیا، گھر والی ہے، بچے ہیں، احباب ہیں، بہت کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک مستقل نعمت اللہ پاک عطا فرما ہے۔ پھر اللہ کی ایک نعمت اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہے، عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے۔ اگر ذلت لگی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ قیدی جو جیل وول میں ہوتے ہیں، کھانا تو ان کو ملتا ہے، لیکن ذلتوں کے ساتھ کھا رہے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے بچا کے ٹینشن پر عزت کے ساتھ کھانا کھایا۔ آٹھویں نعمت اللہ پاک کی یہ ہے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ یہ عافیت الگ چیز ہے، کوئی ہم پر مقدمہ نہیں ہے، کوئی ہمارے خلاف کہیں رپورٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے پر کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ عافیت کی عزت سے کھلانا، عافیت، یہ 9 نعمتیں کھانے میں ہم کو ملتی ہیں۔ لیکن ہمارا استعداد تھوڑا ہوتا، ہم تو سوچتے بھائی ہم دکاندار ہیں، ہم نے محنت کی ہے، غذائی لذیذ کھانا ہم کو مل رہا، یا ہم ملازمت میں ہیں، ہم کو سہولیات ملنا ہرگز نہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس پر ہے۔ آپ سوچیں، پھر ایک نعمت اللہ پاک کی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کھانا کھا رہے ہیں، ہر لقمے پر پانی پی رہے ہیں، کچھ ابھی کیوں پیتے ہو پانی؟ کہا یہاں پھنس جاتا ہے، اگر نہ پیو تو نیچے نہیں اتر پائے گا۔ یہ مستقل ان کی نعمت ہے، یہ کہ جو ہم نے کھانا کھایا، چبایا، وہ آسانی کے ساتھ اتر گیا۔ اور جب لقمے کے اتارنے میں سب کے ساتھ اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کھانے کی نلی ہے اسی کے پاس سانس کی نلی بھی ہے۔ حکمہ نے لکھا ہے کہ آدمی نے لقمہ کھایا، اندھیرے میں تیر چلا دیا، اسے کیا خبر کہ لقمہ کس نلی میں جا رہا ہے ہمارا۔ اگر یہی کھانا سانس کی نلی میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت زندگی نہیں دے پائے گی، مر جائے گا۔ اس لیے جو عارفین ہیں ان کی نظر ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر لقمے پر ہم موت کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ لقمہ ہمارے اختیار میں تھوڑی سانس جا کے پھنس جائے گا۔ مالک اسی لقمے کو ہمارے لیے حیات کا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ کھانے کے نلی میں پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ جن کو ہر لقمے میں پانی پی جائے ان سے آپ پوچھیے
ہمارے ایک مہمان آئے تھے پچھلے سال اس سے پہلے، تو وہ کنارے بیٹھے ہوئے تھے، بوتل لے کر کے میں نے کہا یہاں بیٹھو، کہا کہ نہیں وہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہر لقمے میں ہمارا لقمہ پھنس جاتا ہے، تو پوری بوتل ذرا پانی لقمہ کھایا پانی پی رہے، تو بڑا اللہ کے احسان انعام سوچا کہ اللہ ہم تو کم سے کم یہ ہے کہ ایک روٹی 1.5 روٹی کھا جاتے ہیں، پانی میں پڑ رہی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے نعمتوں کو جتنا سوچیں گے اور نعمت ہونے کا استحضار ہوگا تو اپنی عبدیت، بندگی اور اللہ کے سامنے بے حیثیت، اور پھر انسان میں جو اتنا انعام احسان کر رہا ہو، اب اس کی جس کی کھائے اس کی نہ بجائے تو کس کی کرے؟ یہ ایک جانور کتا نہ پیدا کیا ہے نہ پالا ہے، کچھ نہیں کیا، چند وقت اس کو روٹی آپ دے دو تو دروازے پڑ رہتا ہے اور اپنے مالک کو دیکھ کے دودھ ہلاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے چند لقمے دینے کے بعد، اور مالک اگر کچھ اشارہ کرے تو سمجھتا نہیں۔ اور ہم تو سر سے لے کے پیر تک، جو کھانے کا تذکرہ میں نے کیا، بڑی کتنی نعمتیں ہیں، ہم سر سے پیر تک نعمتوں میں پٹے ہوئے، پھر بھی ہم نافرمانی کریں اور اس کی ہم نہ مانیں اور اپنے اس کے بالکل باغیانہ انداز اختیار کریں، تو یہ تو خطرے کی بات ہے، سب خطرے کی بات ہے۔ سوچیں موٹی سی بات، ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہ مانے تو ہم اس کو کھانا نہیں دیتے، جیب خرچ بند کر دیتے اور راحت و آرام سے محروم کر دیتے، اور ہم اس کی سب نافرمانی کر رہے ہیں لیکن وہ مسلسل دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے، اس کے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا اس کو سوچیں گے اور کھانا کھانے کے بعد ان سب نعمتوں پر شکر ادا کر لیں گے تو فرمایا ہم اور بڑھائیں گے، یعنی روزی بڑھنے کا بہترین نسخہ، کھانے سے کچھ دعا پڑھ لے، ان نعمتوں کو سوچ کر کے پھر دعا پڑھ لے، اللہ کا شکر ادا کر لے گا، ہمیں سب کچھ عطا فرمائے۔ ایک لقمہ اگر کم پڑ جائے نا، ایک لقمہ اگر کم پڑ جائے تو کتنی بے چینی ہوتی، یار پیٹ نہیں بھر پائے، اور یہاں وہ اتنا دے رہے ہیں ہمیں کہ سمجھی کچھ لوگ کہ ہم تو اس کو رکھ بھی نہیں پا رہے اپنے ساتھ۔ تو اس وقت جو بات کی ہے وہ یہ کہ کھانا اور پینا یہ نہ سوچیں کہ ہم کر نہیں، اس لیے دعا سکھائی الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ آپ نے کھلایا، ہم نہیں کھا پائے، اور سکھانا اور آپ نے پلایا، آپ نے چاہے پانی بعض وقت تو بعض ایسے بھی واقعات ہو گئے، پانی پیا ایک دم ٹھنڈا لگ گیا، ختم ہو گیا سے کہ اللہ آپ نے پانی میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ٹھنڈا ہے پانی۔ آپ بتاؤ گرمی میں گرم پانی پینے مزہ آئے گا ٹھنڈا پانی؟ ایسا پانی اللہ کی نعمت ہے۔ جن علاقوں میں پانی کھارا ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں میٹھے پانی کتنی قدر ہوتی ہے، ہم لوگوں کو کیا ہے کہ نل چلایا، نل بالٹی اور پھینک دیا، پھر ایک ہی ہاتھ سے نکال کے پی لیا ہم نے۔ تو اللہ نے ٹھنڈا پانی دیا، میٹھا پانی دیا، کڑوا نہیں بنایا، کھارا نہیں بنایا، مستقل نعمت اس کی ہے، اور پھر آسانی سے اتر گیا، گلے پھنسائے نہیں اس نے۔ ان نعمتوں کو سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو وہ تو بڑا قریب ہے۔ فرمایا جو کچھ کرنا دھرنا نہیں ہے، بس ہماری نعمت کا احساس کرو، شکر کرو، ہم دیتے رہیں، لیکن ناقدری کے ساتھ ہو تو جہاں دینا جانتے ہیں وہاں ڈنڈا بجانا بھی جانتے، وہ لے لینا بھی جانتے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک کھانے پینے کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق۔ بس آخری بات ایک شعر میں، کھانا اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں، بس ناقدری سے بچائیں۔ جو کھانا ہماری ضرورت سے زائد بچ رہا ہے اس کو گندی جگہ نہ ڈالیں، اس کو نالی میں نہ بہائیں، کوڑے میں مت ڈالیں، یہ سب ناقدری ہے۔ زائد ہو گیا اب ہمارے استعمال میں نہیں، آج کل تو فریج ہے، رکھ دیجیے آپ اس کو استعمال کر دیجیے۔ گھر میں بکری ہے، بلی ہے، مرغی ہے، ان کے استعمال میں آ جائے، پھر نالی میں ڈال دینا، کوڑے میں ڈال دینا، گندی جگہ ڈال دینا، اور وہ بھی اتراتے ہوئے ارے پھینک دو اس کو۔ اما اگر وہی نہ ملے
اتنا ہی کم پڑ جائے تو ساری دنیا دینا چاہے تو دے نہ پاوے گی۔ اس لیے کھانے کی ناقدری کہیں سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں تھوڑا سا فراوانی ہو جاتی ہے، کٹورا ہے، پلیٹ ہے، چمچ ہے، کھایا بچ گیا، اب عورتوں دھولا نہ نبھا دیا، اب وہ تو اتنا لو نہیں اتنا کھانا پڑا۔ اب تو حریص ہے نا، وہ 3 ڈوگے دیکھے سب میں لینا ہے، وہ مزہ چکھنا ہے۔ اب معلوم ہے کہ میراث کے خلاف پڑ گیا، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا، اب اس کا کیا ہو؟ خاص طور شادی وادی میں ہم تو نیچے ڈالتے ہیں، یہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ سب ناقدری ہو گیا نہیں، اتنا لیجیے جتنا کہ کھا سکتے ہیں، اور کھانے کے بعد جو اجزاء لگے اس کو صاف کریں، انگلیوں سے چاٹنے میں ایک بات یاد آئی، بس ختم ہو گیا وقت، ظاہر ہو رہا۔ ڈاکٹروں نے اب تحقیق کی ہے جا کر کے، یعنی 1400 سال پہلے رسول پاک نے تعلیم دی تھی، اب ڈاکٹروں نے ناک رگڑ کر کے اب تحقیق کی انہوں نے کہ یہ جو ہے انگلیاں، اس میں لعاب میں کچھ ایسا سسٹم ہے کہ آدمی جو اس کو چاٹتا ہے تو ہضم جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے، کھانا کھانے کے بعد جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہے اس میں لعاب میں لگتا ہے، تو یہ جو ہضم ہے معدہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس لیے سے نہ کریں، رسول پاک کی سنت ہم اس لیے عمل کریں۔ یہ انگلیوں کا چاٹنا، صاف کرنا مستقل سنت ہے۔ اللہ پاک